عقل والوں کو اگر سمجھ نہ آئے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہاں وہ جہلا ہے جو نہ نبی کا مقام سمجھ سکے اور نہ اولاد رسول کا مقام سمجھ سکے۔ درود پڑھنے والوں، ہر طرح کا درود آپ کے سامنے آتا ہے۔ درود تاج پڑھا جاتا ہے، درود تنجینا پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، درود ماہی ہے، درود لکھی ہے، سب درود پڑھتے ہو۔ لیکن یاد رکھو نماز میں جو درود پڑھتے ہو اس درود کو کبھی نہ بھولنا۔ حقداروں کا ذکر اس درود میں شامل ہے، قرابت داروں کا ذکر اس درود میں شامل ہے۔ کیا نماز میں اصحاب ہی پڑھتے ہو؟ نماز میں ازواج ہی پڑھتے ہو؟ یہ درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود کا اصل ایک مرکز و محور، ایک دائرے کے اوپر چل رہا ہے۔ آل ہی کہو گے تو نبی کی آل ہے، کما صلیتا کہو گے تو نبی کی جد ابجد کے بات ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اپنے پاس سے ہم کوئی اضافت آپ جو کچھ مرضی ہے کہیں نا، کام وہ کریں جو اللہ نے آپ کو جس کی پرمیشن دی۔ درود ابراہیمی کے اندر جو پرمیشن آپ کو ملی ہے وہ نبی اور نبی کی آل اور نبی کی جد پاک ہے جو آپ نماز میں درود پڑھتے ہیں۔ پھر آپ نے تخفیف کرتے کرتے حد ہی کراس کر دی۔ کوئی پڑھتا ہے صلو علی الحبیب، پڑھو بھائی، ہم نے منع نہیں کیا۔ اور کئی اپنی اندر کی ہوس، اندر کی جو ان کے اندر جو ہے نا اہل بیت کے لیے نفرت، اس کو اجاگر کرنے کے لیے وہ اپنے بیانات تقریروں میں بھی جب بھی وہ بیان کریں گے تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صاحب آپ پڑھو، شکریہ، آپ کے پڑھنے سے ہم خفا نہیں ہوتے، ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ ہمیں اہل بیت کے منافقوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ بھی آل ہی بھی پڑھے پھر ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے کہ منافقین اہل بیت کون ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ منافقین کی پرکھ ہر زمانے میں رہی ہے۔ کل تک منافقین جب سامنے آتے تھے تو صحابہ کو پتہ نہ چل سکتا کہ منافق کون ہے، تو وہ حضور کی عدالت میں آ کر پوچھتے تھے سرکار منافق کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضور فرماتے تھے اس کے سامنے علی کا ذکر کرو،
ہوٹ پڑ جائیں گے، چہرہ اس کا لوط علیہ السلام کی طرف کالا سیاہ ہو جائے گا، منافق کا صاف پتہ چل جائے گا۔